بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمانوں کو 18واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، دوسرے عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسے روزانہ 100 مرتبہ صبح یا شام جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے لازمی ادا کریں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اب چلتے ہیں ہم 18ویں روزے کی عبادت کی طرف۔ بعد از نماز فجر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، بعد از نماز ظہر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 40 مرتبہ۔ جمعہ کی آیات پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ آپس کی نا اتفاقی دور کرنے اور آپس میں گھر میں محبت اور احترام پیدا کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ بہت ہی مجرب ہے۔ بعد از نماز عصر سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 25 مرتبہ۔ جو شخص سورہ طلاق کو 3 مرتبہ پڑھے گا یا ان آیات کی تلاوت فرمائے گا، اس کی حیرانی اور پریشانی دور ہوگی، دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اگر کسی چیز میں برکت کے لیے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اس میں بے پناہ برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان آیات کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ توکل عطا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بعد از نماز مغرب دعائے کرب و حاجت 21 مرتبہ۔ دعائے کرب و حاجت: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے فریاد چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر اور پریشانی کے وقت کثرت سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کیا کرتے تھے۔ فجر کے فرض اور سنت کے درمیان 40 مرتبہ اس کا ورد کرنے سے ہر قسم کی فکر اور پریشانی اور تکلیف سے نجات ملتی ہے۔ اگر مقروض ہو تو روزانہ 100 مرتبہ یا حی یا قیوم کا ورد کریں تو اس سے قرض سے نجات مل جائے گی۔ بعد از نماز عشاء سورہ یاسین 1 مرتبہ۔ اس کے بعد دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ دعائے جمیلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حسین ترین مجموعہ ہے۔ جو کوئی اس دعا کو روزانہ پڑھے گا اسے دین اور دنیا کی سعادت، عزت حاصل ہوگی، بے پناہ ثواب ملے گا، تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ جو شخص اسے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ اس پر بے حد مہربان ہو جاتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اہل خانہ میں محبت اور مروت قائم ہوتی ہے۔ اگر کوئی جائز حاجت ہو تو اس کی وہ جائز حاجت بھی پوری فرما دیتے ہیں۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ اللہ اپنے حکم سے اس کے کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ اگر سفر پہ جائے گا تو امن اور امان سے واپس اپنے اہل عیال کے پاس واپس لوٹے گا۔ دعائے جمیلہ کو پڑھنے سے ہر لحاظ سے نیکی اور سکون حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص اسے بعد نماز تہجد پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا سینہ نور خداوندی سے روشن ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی 19ویں روزے کی عبادات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔